بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ جماعت ہفتم کی اسلامیات کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، جو ہمارا ٹاپک تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے سب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں پڑھا، پھر حضرت خالد بن ولید کے بارے میں، اور آج ہم پڑھیں گے حضرت فرید الدین گنج شکر کے بارے میں کہ ان کی کیا خدمات ہیں اسلام کے لیے، ان کی حالت زندگی کیا ہے، ان کا جو ہے ان کی شخصیت کیسی تھی، ان سب باتوں کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو محض ایک خطے میں قید ہونے کا درس نہیں دیتا کہ ایک ہی جگہ پہ رک جائیں، ایک ہی جگہ پہ ٹھہر کر اسلام کی خدمت کریں، بلکہ دین کی تبلیغ کرنا مومن کے لیے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ دینا مومن کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کے قافلے ارد گرد کے علاقوں میں اسی مقصد کے لیے بھیجے۔ برصغیر میں علماء کرام، صوفیاء، مشائخ اور درویشوں نے اسلام پھیلانے کے لیے بے انتہا کوششیں کیں اور کامیاب بھی ہوئے۔ صرف آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی علاقے میں رہ کر تبلیغ نہیں کی، بلکہ جب دیکھا کہ عرب کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، مدینہ منورہ میں اسلام کا بول بالا ہو گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو دوسری جگہوں پہ تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان حضرات نے اپنی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ انہی ولی اللہ حضرات کی فہرست میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا نام سر فہرست ہے۔ انہیں بابا فرید بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ابتدائی حالت زندگی کیا ہے؟ عظیم صوفی بزرگ اور شاعر بابا فرید الدین گنج شکر کا اصل نام کیا ہے؟ مسعود، اور لقب ان کا کیا ہے؟ فرید الدین، یعنی ان کا اصل نام مسعود ہے اور انہیں لقب جو دیا گیا ہے وہ فرید الدین دیا گیا ہے، اور بعض لوگ انہیں گنج شکر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کا تعلق کابل کے بادشاہ فرخ شاہ کی اولاد میں سے تھا۔ کابل میں ہونے والے فسادات کی وجہ سے آپ کے دادا نے کھتوال ملتان ہجرت کی۔ آپ کا شجرہ نسب خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کھتوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم قاضی جلال الدین رحمۃ اللہ اپنے زمانے کے باکمال عالم مانے جاتے تھے، یعنی کہ آپ کے جو والد تھے وہ بھی بہت زیادہ عالم مانے جاتے تھے، باکمال عالم مانے جاتے تھے، اور ان کا نام کیا تھا؟ قاضی جلال الدین۔ اور آپ کی والدہ کرسم خاتون بہت دیندار، تہجد گزار اور نیک خاتون تھیں۔ آپ جب 5 برس کے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے ہی کی، یعنی کہ خاندان میں والد بھی باکمال عالم تھے اور والدہ بھی بہت زیادہ نیک تھیں، تو ان کے بیٹے جو بابا فرید الدین مسعود ہیں وہ بھی بہت زیادہ انہوں نے دین میں خدمات کی اور اپنا نام جو ہے وہ انہوں نے اس طرح سے جو ان کو لقب ملا وہ فرید الدین گنج شکر کا لقب بھی ان کو ملا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لقب جو گنج شکر جو ہے ان کو کس وجہ سے ملا، ان کی وجہ تسمیہ کیا تھی۔ اب گنج کے معنی خریزہ، خزینہ اور شکر مٹھاس کو کہتے ہیں۔ ان کے اس لقب سے پکارنے کے بارے میں کئی طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ میٹھی چیزیں بہت شوق سے کھاتے تھے۔ ان کی والدہ کرسم خاتون نے انہیں پہلی بار نماز پڑھنے کی تاکید کی تو انہیں سمجھایا کہ جب چھوٹے بچے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کا انعام دیتے ہیں۔ پھر وہ ایسے ہی کرتی، روز ان کی مسلے کے نیچے شکر رکھ دیتی، شکر کی پڑیاں۔ جب وہ نماز پڑھ کے ہٹتے تو دیکھتے کہ وہاں پہ شکر کی پڑیاں ہوتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ شکر کی پڑیاں رکھنی بھول گئیں، اور جب وہ نماز پڑھ کے آئے تو انہیں خیال آیا کہ آج تو انہوں نے شکر کی پڑیاں نہیں رکھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا آج تمہیں شکر کی پڑیاں ملی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے میری لاج رکھ لی، آج میرے جھوٹ کو سچ کر دیا، اور وہ خوشی سے بے قابو ہو کے انہوں نے حضرت فرید الدین
کو اپنے گلے سے لگایا اور کیا کہا کہ آپ تو واقعی گن شکر ہیں۔ تو اب جو ہے ہم آگے پڑھتے ہیں ریاضت کا سفر۔ بابا فرید الدین منہاج کی مسجد میں زیر تعلیم تھے، جہاں ان کی ملاقات جناب بختیار کاکی سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کے اندر چھپے ہوئے جوہر پہچان لیے اور بابا فرید ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔ ان کے کہنے پر بھی پھر وہ دلی چلے گئے۔ آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں اپنا مرشد مان لیا اور یہیں سے آپ کا تعلق چشتیہ سلسلے سے جڑ گیا۔ مرشد کی وفات کے بعد آپ کو چشتیہ سنگت کا سربراہ بنا دیا گیا، یعنی جب وہ مرشد وفات پا گئے تو وہ ان کو سربراہ بنا دیا گیا۔ وہ معید الدین چشتی اور قطب الدین بختیار کاکی کے بعد اس کے تیسرے سربراہ تھے۔ جب آپ نے سربراہی کا عہدہ سنبھالا تو معتقدین آپ کے پاس ہر وقت حاضر رہتے، یعنی کہ جو وہاں کے عقیدت مند لوگ تھے وہاں پہ آپ کے پاس حاضر رہتے، مگر آپ درپیش صرف انسان تھے اور لوگوں سے دور رہ کر عبادت کرنا پسند کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ ہانسی چلے گئے۔ ہانسی میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اپنے آبائی علاقے پاک پتن تشریف لے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ کی ادبی زندگی کیا ہے۔ بابا فرید الدین گن شکر کو پنجابی ادب کا پہلا اور عظیم شاعر مانا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں کہیں کہیں فارسی، عربی اور سنسکرت کے بھی الفاظ ملتے ہیں، لیکن پنجابی زبان جو ہے ان کے اندر جو ان کی شاعری ہے وہ بنیادی طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہوئی۔ ان کی شاعری میں عشق حقیقی جو ہے بہت زیادہ تھا، اسی لیے وہ لوگوں کے دلوں پر بہت زیادہ اثر کرتی۔ عشق حقیقی سے مراد اللہ تعالیٰ سے عشق ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے لوگوں کو انسانیت، بھائی چارے اور اتحاد و یکجہتی کا درس کیا، اکٹھا مل جل کے رہنے کا درس دیا۔ ان کی شخصیت کیسی تھی؟ آپ نہایت عبادت گزار تھے، ہمہ وقت عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے، اکثر روزے کی حالت میں رہتے۔ آپ کی شخصیت کی سب سے اہم خوبی آپ کی سادگی اور صبر و قناعت تھا۔ آپ نہایت سادہ غذا کھانا پسند کرتے۔ آپ کی خدمت میں جو بھی چیز لائی جاتی آپ حاضرین میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ ہر ایک سے بہت خلوص اور محبت سے ملتے، سب سے برابری کا سلوک کرتے، یعنی آپ کا اپنا ہو، پرایا ہو، پڑوسی ہو، دور کا ہو، ملک کا ہو، دوسرے شہر کا ہو، جو بھی آپ سے ملتا آپ بہت ہی محبت اور خلوص سے ملتے اور ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے۔ صبر و تحمل جو ہے وہ آپ کے اندر بہت زیادہ تھا اور آپ کی ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ میں گزری۔ آپ نے اپنی ساری زندگی کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا اور آپ کی انہی عادات کی وجہ سے، اسی شخصیت، باروب شخصیت کی وجہ سے لاکھوں غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ وفات۔ آپ کا انتقال 1267 میں پاک پتن میں ہوا۔ آپ نے اپنے آخری ایام سخت بے چینی اور تکلیف میں گزارے، مگر تمام نمازیں باجماعت ادا کیں اور تمام وظائف بھی پورے کیے۔ پھر عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، اس کے بعد بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اسی حالت میں یا حی یا قیوم کا ورد کرتے رہے، آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ یا حی یا قیوم پڑھتے پڑھتے آپ رحمۃ اللہ کی روح جو ہے وہ قصر انسی سے پرواز کر گئی، یعنی اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی۔ آپ کا مزار شہنشاہ محمد تغلق نے تعمیر کروایا، جو آپ کے مرید تھے۔ آپ کا مزار جو ہے کس نے تعمیر کروایا؟ شہنشاہ محمد بن تغلق نے تعمیر کروایا۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی حضرت فرید الدین گن شکر کے بارے میں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔